عید کی آمد میں ایک دن رہ چکا ہے اور پاکستانیوں نے کل جس طرح کھانے کے ساتھ انصاف کرنا ہے نا وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور انصاف اس طرح کا کرتے ہیں کہ دوسرے تیسرے دن ہمیں ہسپتالوں میں جو ہے نا رش دیکھنے کو ملتا ہے۔ ٹھیک ہے آپ لوگ کھائیں، آپ ایک سال کے بعد اتنا صاف ستھرا گوشت ملتا ہے، ورنہ تو پورا سال ہم گوشت کے نام پر پتہ نہیں کیا کچھ کھاتے رہتے ہیں، تو کھائیں لیکن اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اچھا، صحت کے ساتھ ساتھ اس کا حق وہی ہے کہ جو مستحق لوگ ہیں جن کو پورا سال کھانے کو نہیں ملتا ہے وہ ان کو کھانا چاہیے ہے، ان کو دینا چاہیے ہے، تو صحیح معنوں میں ڈویژن ہونی چاہیے ہے، اور اس کے علاوہ احتیاطی تدابیر کیا ہونی چاہیے ہے، بننا کیسے چاہیے ہے، اور اسپیشلی جو اناڑی کسائیوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں نا خدارہ، اس سے نہ تو جانور کو تکلیف دیں اور پھر آپ کے پورے گوشت کو بد ذائقہ کر سکتا ہے اگر ہڈی جو ہے وہ غلط کٹی ہوگی۔ دو لوگوں نے اس ملک کا بہت زیادہ نقصان کیا، ایک نیم حکیم اور ایک اناڑی کسائی۔ اناڑی کسائی، نیم کسائی بھی، یہ بھی آپ نے صحیح ہوست کیا، نیم کسائی بھی کہہ سکتے ہیں۔ نیم کسائی ہوتے ہیں جن کو موسمی کسائی ہم کہتے ہیں، لیکن ہمارے آپ کو پتہ ہے جو گیسٹ ہے نا ہمارے ساتھ وہ ایکسپرٹ ہیں، وہ نیم حکیم ٹائپ کچھ نہیں ہے، وہ ہمارے پاس ایکسپرٹ موجود ہیں جو کہ فوڈ ایکسپرٹ ہے، محسن بھٹی، اور مختلف تجزیہ آپ ان کے سنتے رہتے ہیں، لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ نہ آپ فضول قسم کی آئٹمز کھائیں اور کہاں پر ملاوٹ والا اشیاء بن رہی ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ محسن بھٹی موجود ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، ویلکم ٹو نیوز مارننگ۔ بھٹی صاحب یہ بتائیے کہ سب سے پہلے تو ہمارے لوگوں کو بھی تھوڑی سی آگاہی دے دیجئے کہ قربانی کرتے وقت کل جب وہ سنت ابراہیمی ادا کریں گے تو کن چیزوں کا فرسٹ آف آل خیال رکھنا چاہیے ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو قصاب ہے یہ پراپر قصاب ہو، موسمی قصاب نہ ہو، کیونکہ جو موسمی قصاب ہوگا وہ اناڑی قصاب ہوگا، اس کو نہیں پتا کہ اس نے گوشت کیسا بنانا ہے۔ نمبر ایک تو وہ یہ کام کرتے ہیں کہ بعض اناڑی جو قصاب ہوتے ہیں انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو شہ رگ ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک ایسی رگ ہوتی ہے، ایک ایسی وین ہوتی ہے جو دماغ سے جسم کا رابطہ استوار کرتی ہے، وہ اناڑی قصاب اس کو بھی کاٹ دیتے ہیں۔ وہ جیسے ہی کٹ جاتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ پورے جسم کا دماغ سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے اور خون پراپرلی ڈرین نہیں ہوتا۔ جب خون پراپرلی ڈرین نہیں ہوتا تو وہ گوشت جو ہے وہ مضر صحت ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ویسے وہ پھر اس کو جب گوشت بناتے ہیں وہاں پہ بھی ہڈیوں کا چورا بھی کر دیتے ہیں، گوشت کی کٹنگ ٹھیک نہیں کرتے ہیں، تو اس طرح کے بہت سے ایشوز ہوتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس قصاب کی پرسنل ہائیجین کیسی ہے، اس کے ناخن ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں، اس کے جو ٹولز ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں، اس میں اس کی چھریاں، اس کا وہ جو لکڑی کا ساتھ وہ ایک جو بڈی لاتا ہے اس کو دیکھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ اس کو گرم پانی سے دھو لیں، صابن سے یا برش سے دھو لیں اور پھر کر لیں۔ اس کے علاوہ جب گوشت کو آپ جب وہ بکرا ذبح کر لیں تو انہیں یہ کہیں قصاب کو کہ برائے مہربانی اس کی کھال اتار کے کم از کم 2 گھنٹے کے لیے اس کو بکرے کو لٹکا دے تاکہ اس میں سے خون پراپرلی نچڑ جائے۔ اگر خون اس کے اندر رہے گا تو وہ ٹھیک نہیں ہے، اس دوران وہ یہ کر سکتے ہیں۔ بالکل بھٹی صاحب آپ نے بجا فرمایا سر، بہت زبردست آپ نے بات کی ہے، ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بھٹی صاحب یہ بتائیں کہ کیونکہ سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب عید آتی ہے اور عید پہ ہم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنا بھی گوشت میکسیمم ہو سکتا ہے نا اس کو ہم اپنے فریزرز کی زینت بنا لیں، اور فریجز ہم بھر دیتے ہیں، ایک ایک فریج ایکسٹرا ہم یوز کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ کیونکہ گرمی بھی ہے، لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے، ان حالات کے اندر میکسیمم کتنی دیر تک ہم فریج کے اندر یہ گوشت کو رکھ سکتے ہیں؟ جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے اس میں اور دوسرے آپ جو نارمل ڈیز میں آپ جو مٹن لیتے ہیں اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کو زیادہ دیر تک، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ خون اس میں سے نہیں اس طرح نکل پاتا، اس کو زیادہ دیر کے لیے لٹکاتے نہیں ہیں، اس کو پراپر اس طریقے سے اس کا خیال بھی نہیں رکھا جاتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے عام دنوں والے جانور کی نسبت زیادہ طاقتور ہوتا ہے، زیادہ صحت مند ہوتا ہے، کیونکہ جو قربانی ہے یہ ایک ہمارا دینی فریضہ ہے۔ اس کے لیے جو ہم بکرے کا انتخاب کرتے ہیں وہ بھی بہت صحت مند بکرا ہوتا ہے اور عیب سے پاک ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کا جو گوشت ہوتا ہے
یہ زیادہ طاقتور بھی ہوتا ہے. اس میں آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خون جو اندر رہ جاتا ہے اس کی وجہ سے اس کو زیادہ دیر تک آپ کو محفوظ نہیں رکھنا چاہیے. لیکن پھر بھی آپ نے کرنا یہ ہے کہ گوشت کو اچھی طرح دھوئیں اور جلد سے جلد 1 سے 2 گھنٹے کے اندر اندر جو آپ نے جن کا حصہ دینا ہے مساکین کا وہ ان کو دے دیں, جو رشتہ داروں کا ان کو دے دیں, جو آپ کے حصے کا ہے اس کو دھونے کے بعد آپ نے اس کو جلد سے جلد فریز کرنا ہے. اور فریز اس طرح کرنا ہے کہ اس کے پورشن سائز بنانے ہیں. آپ کے گھر میں اگر ایک وقت میں آدھا کلو گوشت بنتا ہے تو آپ نے آدھا کلو کے پورشن بنانے ہیں اور فریزر میں آپ نے ان کو نیچے والے خانے میں رکھنا ہے. اور آپ نے یہ چیک کرتے رہنا ہے کہ گوشت جو ہے وہ اس میں جمع ہوا ہے, جیسے پتھر کی طرح سخت برف کی طرح جم جاتا ہے تو پھر آپ اس کو زیادہ عرصے کے لیے سٹور کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے نا کہ بیکٹیریا اس میں نہیں آتے. ایکسلنٹ ایڈوائس, ایکسلنٹ. بٹی صاحب یہ بتائیے کہ جو مضر صحت گوشت ہے اس کی نشانی کچھ علامات بتا دے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اب یہ گوشت جو ہے وہ کھانے کے قابل نہیں رہا ہے. اگر تو اس گوشت کے اندر سے آپ کو سمیل آنا شروع ہو گئی ہے کہ آج کل جس طرح گرمی ہے, حبس ہے, اور اس میں اگر زیادہ دیر کے لیے گوشت باہر پڑا رہ گیا اور آپ کو اس کے اندر سے ایک بیڈ سمیل آنا شروع ہو گئی ہے, یعنی اس کے اندر بیکٹیریل گروتھ شروع ہو گئی ہے, تو وہ گوشت جو ہے وہ مضر صحت ہو گیا. اگر فریزر میں آپ نے گوشت رکھا ہوا ہے اور اس میں زیادہ دیر کے لیے لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے, یا بعض لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ فریزر کے اندر کوئی گرم چیز رکھ دیتے ہیں اس کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے. وہ جو گرم شے ہوتی ہے وہ ایک دم فریزر کا جو ساری کولنگ ہے اس کو کنزیوم کر لیتی ہے. اس کی وجہ سے جو فریزر میں گوشت پڑا ہوا ہے وہ جو پیکٹ پہلے سخت تھے وہ اگر نرم ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ گوشت وہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں رہا. اس کو فوری طور پہ پکائیں اور کنزیوم کر لیں. اس کو پھر آپ زیادہ دیر کے لیے رکھنا نہیں ہے. لیکن اگر وہ زیادہ دیر پڑا رہ گیا اور بالکل نرم ہو گیا تو پھر وہ مضر صحت ہے. ٹھیک ہے. اچھا بٹی صاحب یہ بتائیں کہ گوشت کو خشک کرنے کے بعد کتنی دیر تک محفوظ کیا جا سکتا ہے, کتنی دیر تک یہ قابل استعمال ہو سکتا ہے؟ ہمارے بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ لوگ گوشت کو خشک کرتے ہیں تو اس میں بھی خیال یہ کرنا ہے کہ وہ پراپرلی خشک ہو. اگر تو اس کے اندر نمی کی کوئی مقدار ہے, اگر وہ تھوڑا نرم ہے, سخت نہیں ہے, تو پھر وہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے, وہ جلدی خراب ہو جائے گا. پراپرلی آپ نے اگر اس کو ڈی ہائیڈریٹ کر لیا ہے, ڈرائی کر لیا ہے, تو پھر آپ اس کو اس وقت تک رکھ سکتے ہیں جب تک اس میں نمی پیدا نہ ہو جائے. اچھا بٹی صاحب, اگر کوئی غیر معیاری طریقے سے ہم نے گوشت کو محفوظ ہے, اس کے صحت پر کیسے نقصانات مضر صحت ہو سکتے ہیں؟ اس میں سب سے زیادہ جو ایشو آتا ہے, جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ اس میں خون کا آتا ہے اور بیکٹیریل گروتھ کا آتا ہے. اب جسم میں, انسانی جسم ہو چاہے کسی جانور کا جسم ہو, اس میں جو بیکٹیریا ہیں یا مختلف بیماریوں کے جراثیم ہیں, کوئی وائرس ہیں, تو وہ خون کے ذریعے ٹریول کرتے ہیں. تو اگر تو خون پراپرلی ڈرین نہیں ہوا تو پھر جو ہے وہ مضر صحت ہو سکتا ہے. اس لیے خون کے لیے بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خون کو پراپرلی ڈرین کرنا چاہیے. یہ جو قصاب پوری شہرک کاٹ دیتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں, اس سے خون پراپرلی ڈرین نہیں ہوتا. تو وہ اچھا بٹی صاحب یہ بتائیں کہ جانور کی قربانی کو کس طریقے سے میک شور کیا جا سکتا ہے کہ یہ بالکل محفوظ اور صحیح طریقے سے اس کو قربانی کو کیا جا سکے؟ اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اس کی سلاٹرنگ ٹھیک کروانی ہے, آپ نے قصاب کا انتخاب ٹھیک کرنا ہے. قصاب آپ نے صحیح منتخب کر لیا, اس کو پراپرلی آپ نے سلاٹرنگ کی ہے. اگر تو اصل قصاب ہے, موسمی قصاب نہیں ہے, تو اس کو ایس او پیز پتہ ہے, اس کو پتہ ہے میں نے کیسے کرنا ہے. پھر اس کے بعد اس کے جو ٹولز ہیں وہ صاف ستھرے ہونے چاہیے. دیکھیں جن چھریوں پہ, جن اوزاروں پہ, جس مڈی پہ گوشت بن رہا ہے, اس پہ جب خون لگے گا اور وہ خون سارا دن اس پہ بکرے ذبح ہو رہے ہیں اور وہ خون اس گرمی میں, حبس میں, ان ٹولز پہ, ان مڈیوں پہ لگا رہ گیا ہے, تو اس کے اندر بیکٹیریا گرو کرے گا. اور وہ گوشت اگر آپ نے باہر کھلا زیادہ دیر کے لیے رکھ دیا ہے تو بھی اس کے اندر بیکٹیریا گرو کرے گا. اس لیے آپ نے جلد سے جلد محفوظ کرنا ہے. جو ٹولز ہیں ان کو اچھی طرح دھونا ہے. قصاب کے
को आपने सही वाले कसाब सही का चुनना है और सर वो सारे एसओपीज का ख्याल रखना है। अच्छा भट्टी साहब ये बताइए कि कुर्बानी का जो गोश्त है क्या कोंगो वायरस उससे भी ट्रांसफर हो सकता है? नॉर्मली पाकिस्तान में इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं आ रही है, इसलिए इससे आप इतना ज़्यादा फिक्रमंद ना हो। और वैसे भी यहाँ पे जैसे अगर हम पंजाब की बात करें तो जब यहाँ पे बकरे जो आते हैं उनके लिए बाकायदा लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ने स्प्रे का एहतमाम किया होता है, इसलिए इसके इम्कानात बहुत कम। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन भट्टी साहब अपनी कीमती आरा देने का। और मेरा ख्याल है आज के दिन इससे कीमती, इससे बेहतरीन कोई मौजू हो नहीं सकता था, क्योंकि कल हमने कुर्बानी करनी है, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करनी है। ये तमाम चीज़ों का जिसका भी भट्टी साहब ने जिक्र किया, हमारे इस सेगमेंट को मुंतखब करने का मकसद भी यही था कि इन तमाम चीज़ों का आप ख्याल रखें ताकि आपकी जो कुर्बानी है वो महफूज भी हो सके और जो आपका गोश्त है वो आपके लिए मुज़र सेहत ना हो, बल्कि जुज़्वे बदन बने और सेहत का बाइस बने। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं।